یہ پیارے بھائیوں اصل ویڈیو جو میں نے یہاں پر آپ کے ساتھ شیئر کیا، جس میں سے اس بے ایمان انسان نے آخر سے کلپ کاٹ کر اور یہاں ایسے ہی اس کو پہنچا، اور اس نے بغیر بس یہ نام کے علمی تحقیقی ہیں اور اس کے پاس ایسے ہی اس کے سامنے کلپ آ رہا ہے، اس نے فٹافٹ سے اس پہ ویڈیو بنا کر اور فتویٰ بازی کر کے اور اپنی ریٹنگ حاصل کرنے کے لیے، فیم حاصل کرنے کے لیے وہ جی مفتی عتیق الرحمان الوی صاحب نے حضرت علی پر الزام لگا دیا۔ اللہ کے بندے توبہ کرو، ہم آچیمہ توبہ کرو، واضح معافی مانگو اعلانیہ طور پر۔ تو یہ اصل ویڈیو جس میں سے اس نے کلپ کاٹا ہے، اور آپ نے یہ سنا کہ مفتی عتیق الرحمان الوی صاحب اصل میں حدیث کی وضاحت کر رہے تھے اور باغی گروہ کے متعلق وضاحت کر رہے تھے کہ یہ باغی جو لوگ تھے یہ حضرت علی کے گروہ میں شامل تھے، انہوں نے حضرت عمار کو شہید کیا۔ تو انہوں ایمان والو، عدل و انصاف پر مضبوطی سے جم جانے والے اور خوشنودی مولا کے لیے سچی گواہی دینے والے بن جاؤ، گو وہ خود تمہارے اپنے خلاف ہو یا اپنے ماں باپ کے یا رشتہ داروں عزیزوں کے۔ سورۃ النساء آیت نمبر 135 135۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ یہ حماد چیمہ ایک شخص ہے، انجینئر صاحب کا فالور ہے، بلکہ ان کے قریبی فالورز میں سے ہے۔ اس کی ایک ویڈیو دیکھنے کا اتفاق ہوا تو میں نے یہ محسوس کیا ہے، میں نے کہا چلے آپ کے ساتھ بھی بات کرتا ہوں، یہ لوگ کس قدر جو ہے وہ جھوٹ سے، بہتان بازی سے کام لیتے ہیں، گھر بیٹھے خام خواہ رزلٹ نکالتے ہیں۔ مقصد ان کا صرف اور صرف ریٹنگ ہوتا ہے، فیم حاصل کرنا ہوتا ہے کہ کسی طریقے سے کوئی انوکھی جو ہے نا وہ چول مار کے تو ہم لوگوں میں فیم حاصل کریں، اور یہی کام اس نے کیا ہے۔ مفتی عتیق الرحمان الوی صاحب کے متعلق اس نے جو ہے نا وہ بہتان بازی کی ہے، بہتان باندھا ہے، ان پر جھوٹ بولا ہے۔ تو میں پہلے اس کو دعوت بھی دوں گا کہ ہم چیمہ بھائی اعلانیہ توبہ بھی کریں، اعلانیہ جو ہے وہ معافی مانگیں عتیق الرحمان الوی صاحب سے۔ یہ آپ نے سراسر بہتان لگایا ہے، جھوٹ بولا ہے آپ نے اور غلط بیانی کی ہے، اور جو انہوں نے بات کی نہیں، ان کی بات کو غلط رنگ دے کے آپ نے جو ہے وہ پیش کیا ہے۔ تو پہلے آپ بھی اس کا یہ پہلے ویڈیو کلپ سنیں، پھر اس کی میں وضاحت کرتا ہوں کہ اور آپ کو دکھاتا بھی ہوں پروف کے ساتھ کہ عتیق الرحمان الوی صاحب نے کیا کہا تھا اور اس بندے نے ان کی بات کو کیا رنگ دے کے اور ان پر ناسبی کے فتوے لگا کر اور جو ہے وہ خود ریٹنگ حاصل کرنے کے چکر میں اس نے یہ معاملہ کیا ہے۔ اور اعلانیہ چونکہ اس نے کیا ہے تو اس پر فرض ہے، اس پر واجب ہے، اعلانیہ معافی مانگے، اعلانیہ جو ہے وہ توبہ کرے لوگوں کے سامنے آ کے، کیونکہ اس نے بہتان لگایا۔ تو یہ آپ پہلے اس کو سنیں اس نے کیا کہا ہے۔ اچھا، مفتی عتیق الرحمان الوی کے بارے میں جو اگر کوئی نہیں جانتا تو میں ان کو ان کا تعارف کرا دیتا ہوں کہ اس موجودہ دور میں اگر کوئی صحیح معنوں میں نسبی ہے تو وہ مفتی عتیق الرحمان الوی ہے۔ کہتا ہے کہ اگر کوئی عتیق الرحمان الوی صاحب کو نہیں جانتا تو میں تعارف کروا دیتا ہوں ان کا۔ موجودہ دور میں اگر کوئی صحیح ناسبی ہے نا تو وہ عتیق الرحمان الوی ہے، نعوذ باللہ من ذالک۔ کتنا بڑا بہتان اور اس نے جھوٹ بولا ہے۔ آگے سنیں یہ کیا کہتا ہے۔ اور نسبی کی تعریف اگر آپ نے جاننی ہے تو آپ جو ہے نا گوگل کر کے دیکھ لیں کہ نسبی کس کو کہتے ہیں، یا یوٹیوب پر لکھ کے دیکھ لیں کہ نسبی کون ہوتا ہے، سارا کچا چٹا آپ کے سامنے کھل جائے گا اور آپ توبہ کرنا شروع ہوں گے۔ کہتا ہے کہ اگر ناسبی کی تعریف آپ نے جاننی ہے تو گوگل کر کے دیکھ لیں یا یوٹیوب پہ جا کے لکھ کے دیکھ لیں۔ کیوں گوگل کر کے دیکھیں بھائی، کیوں یوٹیوب پہ جا کے لکھ کے دیکھیں؟ آپ ویڈیو بنا رہے ہو، آپ اتنا بڑا کلیم کر رہے ہو، ایک مفتی، ایک عالم دین کے اوپر آپ ناسبی کا فتویٰ لگا رہے ہو، تو اپنی زبان مبارک سے ہی آپ جو ہے وہ ناسبی کی تعریف ساتھ ہی کر کے بتا دو لوگوں کو۔ پیارے بھائیو، ناسبی جو ہوتا ہے نا وہ اسے کہا جاتا ہے جو سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ و علیہ السلام کا بغض رکھتا ہو، ان سے نفرت رکھتا ہو، اس بندے کو ناسبی کہتے ہیں۔ اور اس نے مفتی عتیق الرحمان الوی صاحب کے اوپر کلیم کر دیا ناسبیت کا۔ بہرحال دیکھیں یہ آگے کیا کہتا ہے، کیا دلیل دیتا ہے۔ اب میں نے اتنا بڑا دعویٰ کیا ہے تو میرے اوپر ہی لازم ہے کہ میں آپ کو ثابت کروں گا کہ یہ نسبی ہے۔ کہتا ہے میں نے اتنا بڑا دعویٰ کیا ہے، واقعی بہت بڑا میرے بھائی آپ نے دعویٰ کیا ہے، بہت بڑا آپ نے دعویٰ کیا ہے اور غلط کلیم کیا ہے آپ نے۔ تو بہرحال کہتا ہے میں نے اتنا بڑا دعویٰ کیا ہے، میں ثابت کروں گا کہ مفتی عتیق الرحمان الوی جو ہے وہ ناسبی ہے، میرے اوپر لازم ہے، میں ثابت کروں گا۔ کرو جی ثابت۔ یہ پیارے بھائیو آپ بھی دیکھیں کیسے اس نے ثابت کیا ہے، اور بات پہ آپ نے غور کرنا ہے، اچھے طریقے سے بات پہ غور کرنا ہے، پھر آپ کو سمجھ آئے گی۔ اور ساتھ میں اصلی والا جو کلپ ہے اس میں سے آپ کے سامنے ان کی بات رکھوں گا کہ اصل میں مفتی عتیق الرحمان الوی صاحب نے کہا کیا تھا اور اس نے کہاں سے کلپ کاٹ کر کیا بات آپ کے سامنے رکھی، یا آپ نے غور سے ان کے الفاظ پہ غور کرنا ہے۔ اس کی ایک ویڈیو ہے جس میں یہ کہہ رہا ہے
کہ نا حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نے عمار رضی اللہ تعالیٰ کو خود قتل کیا، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نے عمار رضی اللہ تعالیٰ کو خود قتل کیا، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نے عمار رضی اللہ تعالیٰ کو خود قتل کیا اور الزام جو ہے حضرت معاویہ کے اوپر لگا دیا. اور اس طرح بڑے بڑے لوگ کرتے ہیں اکثر ریٹنگ کے چکروں میں خود کو سچا ثابت کرنے کے لیے. کہتا ہے کہ اس کی ایک ویڈیو ہے. یہ تھوڑا سا آپ نے اس چیز پہ بھی غور کرنا ہے کہ یہ چھوٹے چھوٹے دیکھیں بچونگڑے ہیں، یہ جن کو صحیح بولنے کا بھی نہیں پتہ، جن کو علم سے کوئی واقفیت نہیں ہے، علم سے بالکل کورے جاہل ہیں، تو فتوے لگانے بیٹھے ہوئے ہیں مفتیان کرام پر، بڑے بڑے علماء پر، اور 2 نمبری کے ساتھ، جھوٹ کے ساتھ، فریب کے ساتھ. تو کہتا ہے اس کی ایک ویڈیو ہے، یعنی مفتی عتیق الرحمان علوی صاحب. تھوڑا نام تو بندہ ادب سے لے لینا، عالم ہے، کوئی اتنا کون سا کفر شرک کا مسئلہ ہے جو مطلب کہ آپ اس طریقے سے بدتمیزی پر اتر آتے ہو. تو اصل میں انہوں نے خود بھی، انجینئر صاحب نے، میں نے آگے بھی بتایا ہے معذرت کے ساتھ، کہ انہوں نے خود بھی بدتمیزی والا جو ہے نا وہ رویہ اپنایا ہوا ہے. حالانکہ یقین کریں کتے کی اوقات نہیں مولویوں کی، کچھ نہیں کر سکتے. ایک محلے میں اتنے پاگل کتے نہیں ہیں کہ جن کو کمیٹی والے مار دیتے ہیں، اتنے شیخ الحدیث پاکستان میں گھومتے پھر رہے ہیں. 2 بھائی لاہور کے کتنے عرصے سے کتے کی طرح بھونک رہے ہیں جی. اور ان کے جتنے سٹوڈنٹس ہیں اور جتنا کوئی قریبی ہے اتنا ہی زیادہ بدتمیز ہے. تو اس کی ایک ویڈیو ہے مفتی عتیق الرحمان علوی کی. تو کہتا ہے جس میں اس نے کہا ہے کہ نا حضرت علی رضی اللہ عنہ نے، اس نے نام لیا ہے، یہ آپ نے غور کرنا ہے، اور آگے میں وہ ویڈیو لگا رہا ہوں پھر آپ دیکھیں گے. اس نے نام لے کر کہا ہے کہ مفتی عتیق الرحمان علوی نے کہا ہے کہ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے خود حضرت عمار کو شہید کروایا اور الزام معاویہ رضی اللہ عنہ پہ لگا دیا. اور ایسا ہوتا ہے آج کل بھی جو ہے نا وہ ریٹنگ کے چکروں میں جو ہے اپنے آپ کو سچا ثابت کرنے کے لیے اس طرح کے معاملات کیے جاتے ہیں. اچھا اب آپ یہ ویڈیو دیکھیں مفتی عتیق الرحمان علوی صاحب کی، جس میں سے اس نے کلپ کاٹا ہے. تو غور سے دیکھیں، پھر اس کی میں آپ کو حقیقت بتاتا ہوں. اور اصل میں جو بات کی تھی مفتی عتیق الرحمان علوی صاحب نے وہ کیا تھی، کیونکہ ان کا اصل کلپ بھی پھر میں نے ڈھونڈا، اور ڈھونڈ کے اس میں سے میں نے دیکھا کہ یار واقعی مجھے خود اصل میں حیرانگی ہوئی نا، کیونکہ اس کلپ میں یہی واضح ہو رہا ہے کہ مفتی عتیق الرحمان علوی صاحب نے گویا کہ حضرت علی کے متعلق کہا ہے کہ انہوں نے اسے جو ہے نا وہ حضرت عمار رضی اللہ عنہ کو شہید کیا، قتل کیا. تو بہرحال یہ ویڈیو آپ دیکھیں، پھر اس کی اصل حقیقت کیا ہے، اور اصل ویڈیو میں سے آپ کو میں ان کی بات سنواتا ہوں کہ انہوں نے اصل میں کیا کہا تھا. اور وہ حرف بحرف پوری ہوئی. عمار بن یاسر رضی اللہ عنہ حضرت علی رضی اللہ عنہ کے گروہ میں تھے. انہوں نے خود ہی ان کو شہید کیا تاکہ ہمارا جو پلڑا ہے وہ بھاری ہو جائے اور دنیا ان کے خلاف ہو جائے. یہ دنیا کی چال آج بھی چلتی ہے، اور دنیا کے اندر آج بھی ہوتا ہے کہ اپنے ہی بڑے بندے کو خود بخود قتل کر دیا جاتا ہے اور الزام دوسروں کے اوپر ڈال دیا جاتا ہے. یہ پیارے بھائیوں وہ کلپ ہے جو اس نے حماد چیمہ نے اپنی ویڈیو کے اندر ایڈ کیا ہے، اور بہتان پھر اس بنا پر جو ہے نا مفتی عتیق الرحمان علوی صاحب پہ لگا دیا ہے. میں نے یقین جانے کوئی خیانت نہیں کی، جیسے اس نے کلپ لگایا ہے وہی کلپ میں نے یہاں پہ ایڈ کیا ہے تاکہ آپ بھائیوں کے سامنے میں صحیح طریقے سے حقیقت کو واضح کر سکوں. تو مفتی عتیق الرحمان علوی صاحب اس میں فرما رہے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو پیشین گوئی فرمائی تھی وہ حرف بحرف پوری ہوئی. یعنی کون سی پیشین گوئی؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا تقتلہ فئۃ الباغیہ، کہ عمار رضی اللہ عنہ کو ایک باغی جو ہے وہ جماعت قتل کرے گی، ایک باغی گروہ جو قتل کرے گا. تو یہ پیشین گوئی مفتی صاحب فرما رہے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حرف بحرف پوری ہوئی. اور آگے انہوں نے کہا کہ حضرت عمار رضی اللہ تعالیٰ عنہ وعلیہ السلام جو ہیں یہ حضرت علی رضی اللہ عنہ کے گروہ میں تھے. انہوں نے خود ان کو شہید کیا، انہوں نے خود ان کو قتل کیا. کنہوں نے؟ نام جو ہے نا مفتی صاحب نے یہاں پر نے لیا، اور یہ انہوں سے کن کی طرف اشارہ ہے؟ جن کی بات اس ویڈیو کے شروع سے چل رہی ہے. یہ میں آپ کو بتانا چاہ رہا ہوں. یعنی یہ بات مفتی صاحب شروع سے یہ کر رہے تھے کہ حضرت علی رضی اللہ عنہ کے گروہ کے اندر باغی بھی شامل تھے، باغی بھی گھسے ہوئے تھے حضرت علی رضی اللہ عنہ کے گروہ میں. انہوں نے شہید کیا حضرت عمار کو، اور حدیث بھی یہی کہہ رہی ہے کہ باغی قتل کریں گے حضرت عمار رضی اللہ عنہ کو. تو باغی جنہوں نے حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کو بھی
شہید کیا تھا، اور وہی لوگ جو تھے حضرت علی کے گروہ کے اندر بھی شامل ہو چکے تھے۔ اب حضرت علی نے نہیں انہوں نے کہا کہ حضرت علی نے نعوذ باللہ من ذالک حضرت عمار کو شہید کیا ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کے مطابق انہوں نے بات کی ہے کہ باغی نبی علیہ السلام نے فرمایا تھا کہ عمار رضی اللہ عنہ کو قتل کریں گے۔ تو یہ باغی جو حضرت علی کے گروہ کے اندر گھسے تھے، شامل تھے، انہوں نے حضرت عمار رضی اللہ عنہ کو قتل کیا۔ اور ساتھ پھر وہ وضاحت انہوں نے کی کہ جس طرح دنیا میں آج بھی چال چلتی ہے کہ اپنا پلڑا بھاری کرنے کے لیے اپنا خود بندہ قتل کر کے الزام دوسروں پہ لگا دیا جاتا ہے، تو اس بات سے حماد چیمہ نے یہ فتویٰ لگا دیا کہ مفتی عتیق الرحمان علوی صاحب نے نعوذ باللہ کہ حضرت علی نے خود حضرت عمار کو شہید کیا اور الزام حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ کے اوپر لگا دیا۔ تو ایسی تو کوئی بات نہیں تھی۔ مفتی عتیق الرحمان علوی صاحب نے اب کیا بات کی تھی وہ میں جو آپ کو بتا رہا ہوں کہ وہ باغی کی تفصیل چل رہی تھی اس ویڈیو کے شروع سے، اس نے آگے سے جا کے کلپ کاٹ دیا۔ تو یہ انہوں سے کن کی طرف اشارہ ہے، اصل میں وہ ویڈیو کیا تھی وہ یہ آپ ذرا کلپ ملاحظہ فرمائیں۔ تو مفتی صاحب پھر اس روایت کا کیا معنی اور مفہوم ہوگا، اور اس کی کیا حقیقت ہوگی کہ نبی علیہ السلام نے فرمایا تھا کہ عمار کو ایک باغی گروہ قتل کرے گا، جبکہ عمار رضی اللہ تعالیٰ عنہ تو حضرت امیر معاویہ کے گروہ سے ہی شہید ہوئے ہیں؟ یہ آپ کو کسی نے کہہ دیا کہ حضرت امیر معاویہ کے گروہ سے شہید ہوئے ہیں؟ اس روایت کو ذرا توجہ سے پڑھیں۔ وَيْحَ عمار تقتلک الفئۃ الباغیہ، عمار کو ایک باغی گروہ قتل کرے گا۔ تدعوہم الی الجنہ ویدعونک الی النار، عمار تو ان کو جنت کی طرف بلائے گا اور وہ تجھ کو جہنم۔ تو یہ حدیث آپ اس گروہ پر فٹ کر رہے ہیں، ذرا توجہ رکھیں، ذرا ہوش کریں کہ کیا حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ اور ان کا سارا گروہ جو تھا وہ جہنم کی طرف بلانے والا تھا؟ کیا حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ اور ان کا سارا گروہ کیا وہ جہنم کی طرف بلانے والا تھا؟ جہنم کی طرف بلانے والا نہیں۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ اس روایت سے مراد یہ پورا گروہ نہیں ہے۔ ہاں، اس کی حقیقت میں آپ کو سمجھا دیتا ہوں۔ پہلے ترجمے پر غور کریں اور پھر مختلف زاویوں سے یہ بات میں آپ کے سامنے رکھوں گا۔ پہلی بات یہ ہے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ نہیں فرمایا کہ عمار کو جو گروہ قتل کرے گا وہ باغی بن جائے گا، یہ نہیں فرمایا۔ کیا فرمایا؟ جو باغی ہوگا وہ قتل کرے گا۔ ٹھیک ہے، ان دونوں باتوں میں فرق ہے۔ یعنی باغی پہلے گئے تھے، پہلے باغی ہوگا، بعد میں قاتل ہوگا۔ یہ حدیث ہے، یہ حدیث میں ہے کہ وَيْحَ عمار تقتلک الفئۃ الباغیہ یا تقتلہ الفئۃ الباغیہ، دونوں طرح کے الفاظ ہیں کہ عمار کو ایک باغی گروہ قتل کرے گا، جو پہلے باغی ہوگا اور بعد میں وہ قاتل ہوگا۔ اب پہلے باغی کی تلاش کریں۔ باغی کی تعریف آپ نے سمجھ لی کہ جو خلیفہ وقت کی خلافت کا انکار کرے اور اس کے خلاف خروج کرے۔ اب خلیفہ وقت کی خلافت کا انکار کس نے کیا اور خروج کس نے کیا، وہ آپ کو یاد ہونا چاہیے، مالک اشتر نخعی، عبداللہ بن سبا یہودی منافق، اور ان کے رفقا نے ایک خلیفہ وقت حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کی خلافت کا انکار کیا۔ عبداللہ بن سبا تو بعد میں نہیں آیا حضرت عثمان کے؟ حضرت عثمان کے بعد کب آیا ہے؟ مرزا صاحب اکثر بتاتے ہوتے ہیں کہ اصل میں وہ جی مرزا صاحب نے ہر الٹا کام کرنا ثواب سمجھا ہوا ہے۔ تو مرزا صاحب نے یہ بہت بڑا جھوٹ بولا تھا، اور یہ میں نے اپنے ریسرچ پیپر میں اس کی پوری تفصیل بھی بتائی ہے کہ عبداللہ بن سبا یہودی تھا، منافق تھا، رافضی تھا، اور یہ ان گروہوں میں شامل تھا۔ تو یہ مرزا صاحب اس کو بچانے کی بھرپور کوشش کرتے ہیں۔ تو عبداللہ بن سبا، مالک اشترنخی اور ان کے سارے رفقا نے حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کی خلافت کا انکار بھی کیا اور ان کے خلاف خروج بھی کیا۔ یہ بن گیا باغی گروہ، اور اسی باغی گروہ نے بعد میں حضرت عمار بن یاسر رضی اللہ عنہ کو کیا کیا؟ شہید کیا۔ اور انہی کے بارے میں ہے تدعوہم الی الجنہ ویدعونک الی النار۔ نہیں تو یہ مالک اشتر تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گروہ میں تھا نا؟ ہاں جی، تو کیا ہوا؟ تو عمار رضی اللہ تعالیٰ عنہ تو دوسرے گروہ سے قتل ہو گیا نا؟ اس کے بہت سارے دلائل بھی ملتے ہیں مسند احمد وغیرہ میں۔ جی وہ دلائل میں آپ کے سن لیتا ہوں، پہلی آپ کی بات کا جواب دیتا ہوں
کہ حضرت علی رضی اللہ عنہ کے گروہ میں مالک اشتر نخی ہے، تو انہوں نے اپنے گروہ کے ساتھی کو کیسے شہید کر دی؟ یہی سوال ہے نا آپ کا۔ ہاں جی، آپ اگر ان کی پچھلی ہسٹری دیکھیں تو آپ کو یہ پریشانی نہیں ہوگی۔ پچھلی ہسٹری کیا ہے؟ یہ جنگ صفین کی بات ہے نا۔ حضرت عمار بن یاسر رضی اللہ عنہ کس جنگ میں شہید ہوئے؟ جنگ صفین میں۔ اس جنگ سے پہلے ایک جنگ ہو چکی تھی جس کا نام تھا جنگ جمل۔ البدایہ والنہایہ میں یہ بات موجود ہے کہ جب حضرت طلحہ رضی اللہ عنہ، حضرت زبیر رضی اللہ عنہ اور اماں جان عائشہ رضی اللہ عنہ جب وہ آئیں تو اس وقت حضرت علی رضی اللہ عنہ کے ساتھ پھر ان کے آپس میں مکالمے ہوئے اور ایک دوسرے کی طرف پیغامات گئے۔ مختصراً یہ ہے کہ آخر میں طے ہو گیا کہ صبح صلح کا اعلان کیا جائے گا، اور حضرت علی رضی نے فرمایا کہ میں جاؤں گا ان کے پاس، اور میرے ساتھ قاتلین عثمان میں سے کوئی نہیں جائے گا۔ اچھا اچھا، یہ جملہ ہے، یہ لفظ آپ پڑھ رہے ہیں۔ اپنے لوگوں میں حضرت علی نے یہ اعلان کیا، حضرت علی رضی اللہ نے اپنے لوگوں میں اعلان کیا کہ میرے ساتھ قاتلین عثمان میں سے کوئی نہیں جائے گا۔ کیا مطلب؟ اس وقت ان کے گروہ میں قاتلین عثمان موجود تھے، قاتلین عثمان موجود تھے، اور حضرت علی رضی اللہ عنہ کو معلوم تھے۔ یہ بات آپ کے سامنے سکرین کے اوپر موجود ہے کہ میرے ساتھ قاتلین عثمان میں سے کوئی نہیں جائے گا۔ اب ان کو سمجھ آ گئی کہ اگر یہ وہاں چلے گئے، صلح ہو گئی، تو پھر تو ہمارے خون پر صلح ہوگی۔ اور یہ بات بھی آپ سکرین کے اوپر دیکھ رہے ہیں کہ مالک اشتر نخی نے کہا کہ اگر صلح ہو گئی تو ہمارے خون پر صلح ہوگی، مطلب اگر ان مسلمانوں کی صلح ہوگی تو پھر ہمارا کچھ نہیں بچے گا۔ پھر اس وقت انہوں نے کیا کیا کہ صبح ہوتے ہی، ابھی سورج طلوع نہیں ہوا تھا، سورج نہیں نکلا تھا، انہوں نے ایک دم سے دوسرے گروہ پر حملہ کر دیا اور اپنے بھی گروہ کے کچھ لوگوں پر حملہ کر دیا۔ یعنی دونوں طرف انہوں نے کیا کیا؟ حملہ کیا، اپنے بھی کچھ مارے اور ان کے بھی کچھ شہید کیے۔ انہوں نے سمجھا کہ حضرت علی نے غداری کر دی اور وعدے کو توڑ دیا، انہوں نے سمجھا کہ حضرت زبیر رضی اللہ عنہ نے غداری کی اور وعدے کو توڑا۔ پھر کیا ہوا؟ جنگ بھڑک اٹھی۔ یعنی یہ پچھلا واقعہ ہمیں بتاتا ہے کہ حضرت علی رضی اللہ عنہ کے ساتھ قاتلین عثمان بھی شامل تھے، اور دوسری یہ بات بھی ہے کہ وہ کبھی بھی صلح کو پسند نہیں کرتے تھے، اور وہ اپنے بندوں کے اوپر بھی خود بخود حملہ کر کے اپنی جان بچانے کی کوشش کیا کرتے تھے۔ تو جب ان کی سابقہ زندگی ایسی ہے تو ہمیں تو نبی علیہ السلام نے پہلے ہی خبر دے دی تھی کہ دیکھنا دو مسلمان گروہوں کے درمیان اختلاف ہوگا، عمار کو باغی قتل کریں گے، عمار کو باغی قتل کریں گے رضی اللہ عنہ۔ تو آپ نے پیشین گوئی دی اور وہ حرف بحرف پوری ہوئی۔ عمار بن یاسر رضی اللہ عنہ حضرت علی رضی اللہ عنہ کے گروہ میں تھے، انہوں نے خود ہی ان کو شہید کیا تاکہ ہمارا جو پلڑا ہے وہ بھاری ہو جائے اور دنیا ان کے خلاف ہو جائے۔ یہ دنیا کی چال آج بھی چلتی ہے، اور دنیا کے اندر آج بھی ہوتا ہے کہ اپنے ہی بڑے بندے کو خود بخود قتل کر دیا جاتا ہے اور الزام دوسروں کے اوپر ڈال دیا جاتا ہے۔ یہ پیارے بھائیوں اصل ویڈیو جو میں نے یہاں پر آپ کے ساتھ شیئر کیا، جس میں سے اس بے ایمان انسان نے آخر سے کلپ کاٹ کر اور یہاں ایسے ہی اس کو پہنچا، اور اس نے بغیر بس یہ نام کے علمی تحقیقی ہیں اور اس کے پاس ایسے ہی اس کے سامنے کلپ آ رہا ہے، اس نے فٹافٹ سے اس پہ ویڈیو بنا کر اور فتویٰ بازی کر کے اور اپنی ریٹنگ حاصل کرنے کے لیے، فیم حاصل کرنے کے لیے او جی مفتی عتیق الرحمان الوی صاحب نے حضرت علی پر الزام لگا دیا۔ اللہ دے بندے توبہ کرو، ہماچی ماں توبہ کرو، واضح معافی مانگو اعلانیہ طور پر۔ تو یہ اصل ویڈیو جس میں سے اس نے کلپ کاٹا ہے، اور آپ نے یہ سنا کہ مفتی عتیق الرحمان الوی صاحب اصل میں حدیث کی وضاحت کر رہے تھے اور باغی گروہ کے متعلق وضاحت کر رہے تھے کہ یہ باغی جو لوگ تھے یہ حضرت علی کے گروہ میں شامل تھے، انہوں نے حضرت عمار کو شہید کیا۔ تو انہوں سے مراد حضرت علی نہیں تھے، انہوں سے مراد حضرت مفتی عتیق الرحمان الوی صاحب کا اشارہ باغیوں کی طرف تھا۔